گزارش کروں گا جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر مسائل جناب حاجی مقبول حسین ٹھکو صاحب اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید تصور حسین شاہ صاحب. جناب علامہ علی ناصر حسینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حمیس الغریبین شفیع المذنبین خاتم النبیین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوات و محمد. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے کہ آج 16 شوال ہے. سولہ شوال ہے، 15 شوال سے یہ ایام ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. یکم شوال تو ساری دنیا واقف ہے کہ روزہ عید ہے، لیکن 15 شوال تو سارے بندے واقف نہیں سوائے مذہب شیعت. مذہب امامیہ دے لوگ جانتے ہیں کہ 15 شوال میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ہے. اس دور میں حضرت صادق علیہ السلام کے متعلق دسن دی بہت زیادہ زور نہ ضرورت نہیں، اس واسطے کہ جڑے بندے رمضان روزے دے ٹائم تو بےتاب ہوتے ہیں کدوں روزہ کھلتا ہے، انہوں دے سامنے ٹی وی تے 2 ٹائم ہوتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے فقہ حنفیہ کے مطابق، ایک ٹائم ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق. وہ جڑا فقہ حنفیہ منسوب ہے حضرت ابو حنیفہ نال اور فقہ جعفریہ منسوب ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام. یہ مطلب ہے کم از کم اس دور کے بندے پہلے دی میں گل نہیں کرتا جڑے ہن زندہ تے موجود نے، پھر جڑے روزہ نہیں رکھتے انہاں نال بھی میری گل نہیں، انہاں نال گل ہے جڑے روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس روزے دے کھولن دے متعلق بڑے بےتاب نے کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے. ٹائم دا شام دا خیال وہ رکھتا ہے جدا روزہ مکروہ ہونے دا ڈر ہوئے. جڑے بندے 3-4 بجے کھجورا رکھ کے سامنے بہ جاتے ہیں سموسے، انہوں دا مطلب ہے کہ میرا روزہ کدھر ضائع نہ ہو جائے. یہ مولویاں انہوں نے چھڑیا کہ کدھر روزہ تھوڑا مکروہ نہ ہو جائے. کم از کم وہ بندے جڑے روزہ دار نے تے اہل سنت نے تے پھر روزے دے مکروہ ہوندے بھی ڈر تو پہلے ٹائم ویندے نے، وہ جانتے ہیں کہ کوئی فقہ جعفریہ بھی ہے. جڑے بندے روزہ دار نے اور جنہوں نے بڑا خیال ہے کہ میرا روزہ کدھر مکروہ نہ ہو جائے، وہ فقہ حنفیہ تو بھی واقف نے تے فقہ جعفریہ تو بھی واقف نے. یہ دونوں فقہ دا ٹائم ٹی وی تے سارا جہان سکرین تے ویندا ہے. وہ جڑی فقہ مکروہ ہونے دے متعلق بڑی بےتاب ہے انہوں فقہ حنفیہ دے نے. جڑی فقہ دس دی ہے کہ کوئی مکروہ نہیں ہوتا، ہمیں تو اگلے پڑھ کر بھی نہ کھا، میرا مکروہ نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستو، دین نو سمجھن دا نام فقہ ہے. جنہیں کسی دین نو سمجھے ہے اس دین نو کو بیان کیتا ہے، جنہیں اس بیان کیتا ہے او دی سمجھ دا نام او دی فقہ ہے. فقہ دس رہے ہیں. قرآن پاک دی قائد پڑھ دینا، اللہ فرماتا ہے انظر کیفا
نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ میرے حبیب ہم کس طرح طرح سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ فقہ یعنی سمجھیں، فہم حاصل کریں، دین کو سمجھ جائیں۔ یہ لفظ یفقہون جو فقہ ہے، فقہ کا مطلب ہے کسی شے کو سمجھنا۔ دین نو جویں ابو حنیفہ سمجھے ہے انہوں فقہ حنفیہ آندے نے، دین نو جویں جعفر صادق نے سمجھے ہے انہوں فقہ جعفریہ آندے۔ یہ گل دو سین چ رہے یعنی جیڑی سمجھ انہوں نے دین دی آئی ہے انہوں نے فقہ حنفیہ آندے نے، جیڑی میرے امام نے بیان کی ہے انہوں فقہ جعفریہ آندے نے۔ انہوں سمجھ دی گل ہے نا، فقہ دا معنی سمجھ ہے، انہوں نے سمجھ آئی ہے کہ شام کو بعد مکروہ ہو جاتا ہے، جی سمجھ آئیے تو نہ کہنا۔ جڑے بندے پچھلے ٹائم سموسے لے کے بوجھ چپا چھڑتے ہیں، جیب ٹھنڈی کر لی دے، انہوں نے پچھلے گل یہی ہوتی ہے نا کہ کدھرے میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو سویر تو لے کے تے شام تک سرگی کھانا تے رات میں کھانا، اس کھان نال روزے دا تعلق ہی کوئی، سرگی دے کھان نال تے شام دے کھان نال۔ میں اپنے امام دی فقہ دسنا چاہنا یہ کھان پین نال تعلق ہی کوئی۔ روزے دا ایک ٹائم ہے جتھوں وہ شروع ہوتا ہے تے روزے دا ایک ٹائم ہے جتھوں ختم ہوتا ہے۔ سویرے ایک ٹائم مقرر ہے، اتھوں حداں لگ جاندیاں نے کہ تساں آ کام نہیں کرنے، تے وہ حداں رات میں مک جاندیاں نے کہ ہن جڑے کام تواڈے دوران روزہ منع سن وہ ہن تانوں اجازت ہے۔ آڑا کھان پین ہے نا یہ روزے دا تعلق، تساں سرگی نہیں بھی کھادی کوئی شے کہ موج کرو نہ کھاؤ۔ جدوں روزہ تسی ستے یہ مطلب ہے نہیں کہ سارا ہریانہ ستیا ہوئے تے اٹھے کوئی نہ سرگی تے روزہ ہی کوئی نہ ہو۔ جی بندے سارے سو جائیں تو سرگی نہ اٹھن تے روزہ پھر کوئی نہیں، بندے ستے بھی ہوں تے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی بندے سارے ستے ہیں روزہ تو شروع ہو گیا تے جڑے ویلے بندے سارے جاگتے ہیں پہ پاویں سو جن شام والے بھی سو جن، روزہ کا ٹائم مک جاتا ہے۔ یہ دوران اللہ حلال شیواں نو حرام قرار دینا، حلال شیواں نو حرام قرار دینا ہے۔ سموسہ 2 بجے حرام ہے جی حلال ہے۔ ہوں تو خیر سموسے کی اہمیت کوئی نہیں، میں روزے کی گل کروں، روزے نال بڑا تعلق جو سموسے، بلکہ روزے نال بہت تراویاں نال تعلق، یہ میں سمجھ نہیں آئی۔ اگے پیچھے کی اہمیت ویسے کوئی نہیں، روزے چ 3 کونے والی جڑی شے ہے نا یہ کوئی تعلق ہے صحیح۔ قسم کی گل تھوڑی توجہ واسطے کرنا میرے عزیزو، یہ کوئی تعلق ہے سی۔ میں ایک ملنگ سی میرے نال ہوندا سی، میں انہوں ایک بار پوچھا، میں خیر گلی کا نام سی، ملنگاں دی گلاں بڑی عجیب ہوندی، ملنگ سی نال ہوندا سی رنگلی کا، فوت ہو گیا 85 سال کا بزرگ سی، میں خیر رنگلی یہ میری سمجھ نہیں آئی کہ عید والے دن سموسے کون نہیں لیتا تے روزہ تو ایک دن پہلے بھی کون نہیں لیتا، یہ روزے بزرگ کیوں ہوندے ملنگاں دی گلاں ہو سکے جی تراویاں دے پنیہے لگدے۔ توجہ واسطے کرنا کر دیا اس قسم کی ایک اہم گل کر عزیزاں نے گرامی قدر، روزہ سویرے شروع ہو جاتا ہے تو شام میں رات میں مکتا ہے، رات میں اتم الصیام الی اللیل، رات میں مکتا ہے سویر تو شروع ہو کے۔ وہ مکروہ ہونے والی گل دی میں سمجھ نہیں آئی، سمجھ کسے نوں نہیں آندی، یہ صحیح سمجھ انہاں نوں ہی آ سکتی ہے جنہاں کول او سمجھ ہے جڑی صادق نے عطا کی۔ فقہ کا نہ ہی سمجھ ہے، وہ سمجھ اس طرح ہوتی ہے، اس گل کی سمجھ نہیں آئی کہ شام کو بندہ روٹی نہ کھائے یا چھتی چھتی کوئی شاید نہ کھائے تو وہ روزہ مکروہ کیوں رہتا ہے، اس گل کی سمجھ نہ آئی۔ ایک گل کی سمجھ آ جائے تو کوئی بتھیریاں آ جاتی ہیں۔ میں چھوٹی جی گل پہ ابتدا کر رہا ہوں، جیڑی بی بی دا شوہر فوت ہو جائے کچھ وقت ہوتا ہے وہ واسطے بھی عدت دا، وہ عدت تو بعد نکاح کر سکتی، بعد کر سکتی، پہلے نہیں کر سکتی، پہلے کر ہی نہیں سکتی۔ اے حدود اللہ نے، اللہ روزیاں بچے دودھ نو گوشت نو اپنی بیوی نے دوران روزہ حرام کر دینا ہے، اپنی زوجہ نو روزے دار تے وہ حرام ہوندی ہے، اللہ حلال نو دوران روزہ حرام کر کے بندے نو دسنا چاہتا ہے کہ جدوں میری مرضی ہوئے میں تے حلال نو حرام کر چھڑنا، جڑی شے کا حرام ہے انہوں پسند کیا کرنا۔
ٹھیک ہے جناب، اللہ یعنی حدود اللہ نو اپنایا جائے تو تقوی ملتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی تو جی بی کا شوہر فوت ہو گیا، جدن وہ عدت پوری ہوتی ہے، مثلا 10 دن بھی گزر گیا، مہینے بھی سارے گزر گئے، اتنے 10 دن نے پتا جناب، وہ 10 دن بھی گزر گئے، جدن 11واں دن ہے اتنے ضروری نہیں بھی شادی ضرور کرے بندہ، اتنے اپنے بی بی شادی کر مکروہ بھی ہوتی ہے۔ میرا 3 مہینے 10 دن جو گزر گئے یا کسی فکر میں 4 مہینے 10 دن گزر گئے، وہ 10 دن گزر جان تو بعد جڑا 11واں دن ہے، میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں جڑے اگے رکھ کے سموسے بیٹھے رہے کدھر مکروہ نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے 2 مہینے اللہ معافی دے دے بی بی نو کسی بندے نال گل کر لینی چاہیے تے سامنے بھاشن نہ چاہیے۔ جدن روز میرے یہ دن پورے ہوئے، وہ بندہ پوچھے جدن وہ دن پورے ہو گئے ادو اگے ان کی اجازت ہے تو کر سکنی ہے، ساری زندگی بھی نہ کرے، وہ اپنی مرضی ہے۔ مکروہ کا دن ہوگی جی میں بی بی دی شادی مکروہ نہیں ہوندی ہے، میں روزہ بھی مکروہ نہیں ہوتا۔ ایک روزے کا ٹائم ہے جڑا مک گیا تسی کھانا کھا لو، بھوک جو لگی ہے کھانا چاہیے، کھا لینا چاہیے، لیکن گھنٹے بعد کھا لو، 2 گھنٹے بعد کھا لو، کوئی رولا نہیں، یہ صادق دا فرمان ہے۔ اور جو فرمائی جائے تو سویرے بھی نہ کھاتا ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں، روزہ شروع ہو سکتا ہے، تو شام کو بھی نہ کھاؤ تو روزہ تے مک گیا اپنے ٹائم نال۔ میں جناب جعفر صادق علیہ السلام کا متعلق کوئی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اس دن کے حوالے نال کہ کل 15 شوال سی، اس واسطے کہ آئمہ دی تاریخ لوگوں تک پہنچی نہیں، لوگوں تک منصور پہنچے تو صادق نہیں پہنچیا، ورید پہنچیا تو زین العابدین نہیں پہنچیا، معاویہ پہنچیا تو علی نہیں پہنچیا، یزید پہنچیا تو حسین نہیں پہنچیا، متوکل پہنچیا تو قاسم نہیں پہنچیا۔ یہ مطلب ہے لوگوں کو حکمرانہ دی تاریخ ہے، معصومہ دی تاریخ کوئی نہیں۔ یہ جڑی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے ساڈے کول حکمران دی تاریخ نہیں، ساڈے کول معصوم دی تاریخ ہے۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، بندے قائل نے حکمرانہ دے، اسی قائلہ معصومہ دے، اور معصومہ نو میرے استاد فرماتے سن اللہ نے ظاہری حکومت بھی صرف اس واسطے بہتے معصومہ نو عطا نہیں کی تھی تاکہ منن والے کا پتہ لگ جائے حکومت دے خوف نہ پہچان دے یا حق سمجھ کے سنجان دے۔ لوگوں کو حکمران موجود نے، معصوم کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت صادق تو واقف نہ ہوئے تو زیادہ اعتراض سجسوں کی پڑھنا جی عید تو اگلے دن عید الاضحیٰ تو اگلے دن جی رات آ رہی انشاءاللہ پڑھنا جسوں کی۔ حضرت صادق تو بندے واقف نہیں، اس واسطے پہ بندے پہلے تو واقف نہیں، جڑا پہلی سے داخل نہیں ہوا چھے میں کیوں جائے، لوگ امیر المومنین تو ہی واقف نہیں۔ حضرت علی تو جنہ کو بندے واقف ہے نا صرف حکومت دی وجہ تو واقف ہے جنہوں نے حکومت کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی تھی نا، بندے نے پتہ ہے کہ حضرت علی ہے سن خلافت راشدہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی سن، چوتھے مقام تے حضرت علی نے، یہ مطلب بندے نے پتہ ہے۔ حالانکہ جنہیں حیدر نے حکومت کی ہے انہیں کسی سابقہ خلیفہ نے بھی حکومت نہیں کی تھی۔ میں اپنے بچے میں ذرا دس دیا، 3 نبی پاک تو بعد جنہیں پہلے خلیفے لوگ آتے ہیں حضرت علی تو پہلے، وہ 3 ہنگامی طور پر بنے نے، ارادے نال نہیں۔ ہنگامی طور پر بنے، ہنگامی طور پر پہلی خلافت جو تقسیم ہوئی ہے وہ تو حضرت علی نبی پاک کے کفن دفن سے مشغول سن، حضرت علی علیہ السلام تے کچھ رفقا کفن دفن سے مشغول سن تے پہلی خلافت قائم ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین نے صبر کیتا اس واسطے کہ حضور دا فرمان سی کہ علی تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے تے اے گل اگلی گھر جا کے سوچنا کہ صبر ہوندا ہی اوتھے وے جتھے کوئی مصیبت آ۔ یہ مطلب ہے آل محمد واسطے یہ بھی ایک مصیبت سی کہ بندے آل محمد کے تمام تحفظات تے قابو پا گئے حضرت علی علیہ السلام تے مشغولیت دے دوران۔ دوسری خلافت جدوں قائم ہوئی ہے تو وہ واسطے الیکشن نہیں ہوا، نہ بیعت ہوئی، پک گئی، وہ نامزد کر گئے اپنے دو بعد دوسرے خلیفے۔ دوسرے خلیفے نے 6 بندے کی کمیٹی بنائی تو انہوں نے 6 بندیاں میں اکثریت حضرت علی کے خلاف سی، حکومتاں بن گئی نہیں، اینو آندے نہیں علی۔ چوتھے نمبر تے علی دے بوئے تے بندے تر کے آئے،
کہ ساڈا کھ ساڈے کول نہیں تے تیرے تو سوا ساڈا آسرا کوئی نہیں. سر چکنا میں گردن کٹا دیاں گا جے کسے سابقہ خلیفے دے بوئے تے بندے ٹر کے آئے, علی دے دروازے تے بندے آئے نے تو انہاں آکھیا یار علی ساڈے کول حکمران کوئی نہیں, اسی حکومت دین آئے. علی فرماتے نے سب مینوں دین آئے ہو, تسی مینوں کوئی دین آئے ہو, تانوں پتہ اسی ونڈن آئے ہیں منگن نہیں آئے, اسی دنیا میں ونڈن آئے ہیں منگن نہیں آئے, تے تسی مینوں حکومت دین آ گئے ہو. اتنی اچھی گل ایک محقق نے لکھی ہے, انہاں آکھیا بندے پاگل سن. علی کو تو بندے خدا آکھیا ہے کہ حضرت علی کو ایک گل پسند نہیں آئی, جہاں دنیا کی دیتی خدائی قبول نہیں کرتا تو دنیا کی دیتی حکومت برداشت کیسے کرتا ہے. حضرت علی فرمایا جاؤ کھیڈو جا کے تہاڈی حکومت سانوں نہیں چاہیے. بندے سیانے بھی وچ ہوندے نے, ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا یار جی ہاتھ بتاؤ قرآن دی قسم اسی تانوں حکومت دین نہیں آئے, تسی محتاج حکومت آئی, اسی محتاج ہدایت ہاں تے تو مرکز ہدایت. ہاتھ کرو تہاڈے ہاتھ تے بیٹھ کریے ہدایت تے. حیدر کرار نے ذمہ داری نال کہہ رہے حکومت تے بیعت نہیں لئی, ہدایت تے بیعت لئی. علی فرماتے ہیں اقرار کرو میں ہادی ہاں اور تسی محتاج ہدایت ہو. اقرار کرو میں ہادی ہاں تے تسی محتاج ہدایت ہو. حضرت علی دے ہاتھ تے ہدایت تے بیعت ہوئی ہے اور تیری جتی تو ساری کائنات دی سیاست قربان کرا. حیدر نے ہدایت تے بیعت رہ کے ساری دنیا نو دسیا جیڑا ہن میرے نال لڑیا وہ حکومت نال نہیں لڑے گا, اللہ دی ہدایت نال لڑ پڑے گا. توجہ فرمائیں گے دینی فقہ کی نوندے نے دین سمجھن دا نہ فقہ. ہن بندے رکھن گے تو سمجھنا کنے ہے, سمجھنا انہیں میں جنہوں سمجھ کٹ ہے تو سمجھانا انہوں ہے جدی سمجھ اللہ نے بنائی ایسی کہ وہ محتاج ہے ہی نہیں. نبی پاک دے قول تے فعل دا نہ دین ہے, قول تے فعل, نبی دا فعل دین ہے, نبی دا قول دین ہے. قول زبان چوں نکلتا ہے, فعل آزان آل ہوتا ہے. جنہی حضور نے حرکتاں کیتیاں نے یعنی لوگاں دے سامنے جیڑی جیڑی حرکات و سکنات سرکار دوار میں کیتیاں وہ بھی دین بڑھ گئی. کھڑے رہنے تے کھڑا رہنا دین ہے, چک گئے تے چکنا دین ہے, سجدہ کیتا نے سجدہ کرنا دین ہے. یہ دا مطلب ہے جڑے افعال حضور نے کیتے ہیں وہ بھی دین نے, تے جڑا قول کیتا ہے وہ بھی دین ہے. نبی اس ذمہ دار دا نام ہے جڑا اپنے تو بعد قول بھی چھڑ کے گیا ہے تے اپنا فعل بھی چھڑ کے. کیا بات ہے بھائی, نبی اس ذات کا نام ہے جڑا اپنے تو بعد اپنا قول بھی چھڑ گئے تے اپنا فعل بھی چھڑ گئے. قول نو جیڑی شاید محفوظ کرے انہوں کتاب آندے نے, جیڑی فعل نو پیش کرے انہوں آئینہ آندے نے. جیڑی قرآن ہے نا جی یہ نبی دے اقوال نے, یہ نبی پاک دی گلاں نے جڑی منہ چوں نکلیاں نے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے جناب. ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں کہ اقوال آ چڑی ہے تو قرآن ہے. خدا دی مینوں عظمت دی قسم ہے اگر کوئی بندے دے پتر نبی پاک دے سامنے ہوتے ہیں تو یہ بھی دسن دی لوڑ نہیں سی کہ جبریل آیا تے آ گل کر گیا. بندیاں حضور دے اقوال نو تقسیم کیتا ہے کہ جیڑی گل حضور نے فرمائی میں جبریل دس گیا ہے لوکاں سمجھائے قرآن ہے, تے جتھے آپ نے جبریل نہیں آکھیا لوکاں آکھیا آ حدیث ہے. میں اندازہ لانا پہ جے بندے دے پتر لبے ہوندے نا نبی پاک نو تے جڑا پہندا میرے کول جبریل آیا, جبریل کسے نہ آوندا ویکھیا نہ جاندا ویکھیا ہے. اے دا مطلب ہے جتھے جبریل محمد نے آکھیا ہے اونوں بندے قرآن سمجھے نے, تے جتھے جبریل نہیں آکھیا اونوں بندے حدیث سمجھے نے. اوے زبان ایک ہی ہلی ہے, کدی قرآن بندا رہے کدی حدیث بندی نہیں. ہاتھ مک گئی ہے, زبان ہلی ایک کے اوہی قرآن ہے. بولو بولو, اوہی قرآن ہے اوہی حدیث ہے. جدی حرکت دا نا قرآن ہے وہ بھی زبان محمد ہے, جدی حرکت دا نا حدیث ہے وہ بھی زبان محمد ہے. تا رسول نے فرمایا سی انا مدینہ العلم وعلی بابھا, ایک گل کرن تو پہلا او زبان جدے وچوں یا قرآن نکلدا ہے یا حدیث نکلدی ہے او علی دے منہ وچ رکھیے تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے قرآن بھی ایسے جیب چ ملنا ہے, حدیث بھی ایسے زبان چ ملنا ہے. قرآن کی سمجھ بھی اچھا نہیں ہونی ہے.
کئی بندے سمجھتے ہیں نبی پاک تو بعد لوڑ پئی ہے کسی ہدایت دی. خدا دی قسم ہے جے صاحب نہج البلاغہ دی زبان نو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا تے دی زبان چوس کے صاحب نہج البلاغہ بنے ہیں. تہاڈا کی خیال ہے نبی دی گلاں ایڈیاں عام سڑکاں کیڑا سمجھ ہے؟ قرآن دی قسم قرآن پاک دی آیت میرے سامنے میں سورہ مبارکہ محمد خالق کائنات نے اس قرآن نے واضح کیتا ہے کہ نبی پاک دی حیات طیبہ وچ 20 بندیاں نو کسی دے سمجھان دی ضرورت ہے. اچھا میں تقریر کرنا پتا نال دا بندہ نال دے آخر مولوی کی بیان ہے وہ آخر سنیا نہیں میں سنیا تے ہے سونے تو پھر سمجھ نہیں آئی. میں پنجابی ہوں تو پنجابی پہ بولنا کہ تسی سارے پنجابی بیٹھے تو جو سمجھ نہیں پی آتی وہ کی بولو میرے نال جی جنہوں ہوں سمجھ نہیں پی آتی وہ کہ نبی پاک بھی عربی تو معاشرہ بھی سارا عربی تو نبی پہ گل کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ کچھ بندے ایسے ہیں جو بیٹھ کے تیری باتیں سنتے ہیں تو پھر حتیٰ اذا خرج من عندک جب تیرے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا یہ ابھی رسول کیا کہہ رہا جاگ رہا انہوں نے واہ بھائی واہ نبی ایک وقت تقریبا کرتے ہیں تو وہ اٹھ کے کنوں پوچھتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی کیا کہہ رہا تھا. یہ مطلب ہے نبی تو کہہ کے تر گئے وچوں بندے نے جڑے علم والے کو پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. یہ مطلب ہے نبی دی محفل چ کچھ بندے پوچھتے ہیں کچھ بندے انہوں نے دستے ہیں قرآن سے طرح کے مولویوں نو پوچھو اے نہیں تا چھڑو دسن والے کہڑے نے تے پوچھن والے کہڑے. اور کنی واضح گل کر رہا ہے جی بندے بچوں ہی پوچھتے ہیں بچوں ہی بندے دستے ہیں. یہ مطلب ہے سرکار دے کول پوچھنے والے بھی موجود سن تے دسن والے بھی موجود سن. ہوں میں کھلی گل کر رہا فقہ کی گل کر رہا یہ ہوں فرماؤ گا کہ یہ فقہ دسن والے کو پوچھنی چاہیے کہ پوچھنی کیا بات ہے. فقہ دا مطلب کہ یہ سمجھے سمجھدا نہ فقہ ہے پوچھنی انہاں کو چاہیے جی سمجھ ٹھیک ہے جی. فقہ دا معنی کہ یہ سمجھ تو سمجھنی کدے کول وجدی سمجھ ٹھیک ہے تے جنہ بندے نبی پاک دے بیٹھے ہیں نبی دی سمجھ نہیں سی آندی وہ 120 سال بعد محمد دین نو کیسے سمجھ جان گے. قرآن دی عظمت دی قسم ہے اودوں بھی وہی سمجھدے سن جڑے اوتوں علم نے بعد وچ بھی وہ نہیں سمجھایا جڑے صاحبان علم نے. نہیں ایک سیکنڈ رک کے تسلی نال دو جملے سن لو. یہ اپنے بچیاں واسطے کہہ جڑے نوجوان بچے بیٹھے نہ دھیان نال سن. نبی پاک فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت میں دو شیواں چھڈ کے جا رہا ایک قرآن ہے تے ایک میری عطرت. وہ دو شیواں کیوں چھڈ گئے ایک قول دا وارث ہے واہ بھائی واہ ایک نبی دے قول دا وارث ہے وہ قرآن اندر نے ایک نبی دے افعال دے ذمہ دار نے انہاں نو آل محمد اندر اگوں ہویا کی نبی پاک دی موجودگی ایک بندے آکھیا حسبنا کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب کا وہ دا مطلب ہے کہ سانو کسی اور شے دی ضرورت نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جی کی ساری سمجھ ہونے کسی نہیں ہے اجے بھی نہیں ہے. یہ دے الف لام میم بھی اسے واسطے ہی یہ الف لام را بھی اسے واسطے یہ کاف یہ عین صاد بھی اسے واسطے صرف اس واسطے کہ لوکاں سارے نوں سمجھ نہ آوے لوکاں سارے نوں سمجھ نہ آوے تاکہ کسے ول جان جنوں سمجھ ہے. قرآن ہے کہیں دیکھنا ٹکو صاحب آ گئے میں کھلوتا میں دساں گا سارے بات تسی بیٹھے ہو تہاڈا ادھر پیچھے ہے میں دساں گا جو کچھ ہے تشریف لائے تو جو ہے نام میں گل سنائی ہے بچیوں کے ہم سن لو کدھر تو نہ کرنی پہ نبی اپنا قول چھڈ گئے نے قرآن دی شکل تے اپنے افعال چھڈ گئے نے آل محمد دی شکل. ایک قرآن بڑی مشکل کتاب ہے بندیاں سمجھیا مذاق کتاباں اگلے سال بدلنی ہوں نا اگلے سال کتاباں 2007 چ بدلنی ہوں تے 2006 اتوں آرڈر آتا ہے اتوں جڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے شاہ جی اتوں آرڈر یہ آتا ہے کہ
ٹیچر جنہیں اگلے سال کورس پڑھانا ہے وہ ریفریش کورس واسطے لاہور ٹر جائیں، اسلام آباد ٹر جائیں، وہ جڑا اگلے سال کتاب بدلنی ہے وہ پہلا پڑھائی ہے، پہلا کیوں پڑھائی جاتی ہے جنہیں اگوں پڑھانا ہے۔ یہ تو سارے جہان کو پتہ نا پچھلیا کتاباں بدل گئی ہیں، انجیل بھی بدل گئی، تورات بھی موجود سی، زبور بھی موجود سی، اور جنہیں پچھلیا کتاباں رفا کرنی ہوں پہ اے اور نہیں چلنی ہے، کوئی نواں نصاب بدلنا ہے، آئے نواں نصاب۔ اچھا تو اپنے آیانے نو پڑھانا ہے تو جے تیرے سے عقل ہے تو پھر سمجھ بھی تینوں آ جائے گی کہ یہ مطلب ہے کہ ریفریش کورس کا ماسٹر پہلا جانتے ہیں، کتاب آؤں تو مگروں جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں پہ کتاب بدل گئی ہوئے تے ادھروں سکول لگ جائے تو ادھروں ماسٹر پڑھن ٹر گئے ہو، سکول کھیل لگنے نے جو ماسٹر ہی پڑھن ٹر گیا۔ یہ مطلب ہے کورس پہلا پڑھایا جاتا ہے تاکہ انہاں بچیاں تک آسان طریقے نال پڑھا سکن۔ مینوں رب محمد دی قسم ہے جدوں تورات انجیل تے زبور بدلی ہے نا، اللہ فرمایا پچھلیاں کتاباں بدل گئی جے کورس نواں آ گیا ہے۔ اج تیرا ٹیچر پہلا پڑھ کے آوے تے پھر آ کے پڑھاندا ہے نا، من جا نزول قرآن تو پہلا جنہاں ریفریش کورس کیتا ہے انہاں نوں آلے محمد آندے نے۔ نزول قرآن تو پہلے نزول قرآن تو پہلے ریفریش کورس اللہ نے کرائے۔ آ کتاب یہ جڑی آ رہی ہے جڑی آن والی ہوئے پہلا پڑھائی جاندی ہے، جڑے ہور باریک بندے انہاں واسطے عرض کردے ہیں قرآن لفظ ایک قرآن، قرآن دا معنی کل دنیا دے مولیاں کو پوچھو کی ہے، قرآن دا کی معنی، قرآن کی معنی قرآن دا قتل معنی نہیں کہ اس کو پڑھو، معنی نہیں، قرآن دا معنی وہ کتاب جو پڑھی جا چکی۔ یاد رہا ہو قرآن انہوں جو پڑھی گئی، جو پڑھی گئی جڑی پہلا پڑھی جائے انہوں کیا قرآن کے اندر قرآن ہوندا ہی ہوے پڑھدا ہی تاں جو پہلا پڑھیا جائے تھے۔ یہ مطلب ہے نزل بہ روح الامین ولا قلبک، محمد کے دل تے نازل ہون تو پہلا ایک قرآن جو اترے ہے تے قرآن انہوں جڑا پڑھیا جا چکے ہے۔ خدا دا نائی 10 لوگاں نو اے نزول تو پہلا جنہ پڑھے ہے وہ بندہ کون ہے؟ دسو جنہ نزول تو پہلے پڑھے انہیں اس قرآن دی تعلیم دینی سی، اگوں کسے یہ بیمار چھڑی کہ سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، وہ بندے چھڑ گئے انہوں نے جنہ سمجھانا سی، سر چکو جنہ سمجھانا سی انہوں نے چھڑ گئے، انہوں نے کرنا کی ہے، انہوں نے اپنے قیاس کو کم رہے لوگ دین اچھ قیاس شامل ہو گئی۔ آل محمد کو چھڑن دی وجہ تو آل محمد کلپ دے رہے اور دین اچھ قیاس حرام ہے، دین اچھ قیاس حرام ہے۔ مطلب ہے دین اچھ قیاس نو حرام او سمجھے جنہ دین اچھ آل محمد نو حلال سمجھے۔ بندے آل محمد نو چھڑ گیا تے قیاس کو کم لین لگ پائے۔ میرے عزیزو دین دا نقصان ہو گیا، سپاہیاں دی تے ڈاکٹروں دی چوری کر دی۔ میرے چودھری ہو تو سائیڈے ڈے تاڑے لائے نے چگیاں والے باہر چگیاں لگی ہوتی ہیں تو کبھی کسی خیمے میں تالا لگا بھی کسی چگیوں تالا لگا، اب باہر پیڑیاں چلتے ہیں تو بھی سپ ہوتے ہیں کول، کبھی کسی پرچا کی رضی اللہ سارے سپ چکتے جی وہ چکے جاتے، اس واسطے نہ جانا ہی کوئی چوری تو کتنے لگی اگاں نہیں کون پہ اندر سپ نے، ٹھیک ہے کوئی نہ جانا تو جی سچی مچی سپ چکتا تو پھر وہ پرچہ سارے پنڈ کا نہیں کرا، وہ پھر کسی اپنے تک کرائیں گے، سپ چکے گا وہ جہاں سپ نو پھڑن کا بھی عادی ہے، جہاں اسے کنٹرول کر لینا ہے۔ یہ فرماؤ کوئی اسٹور لٹ کے بندہ بیچ سکتا ہے لیکن استعمال تو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوائیاں ڈاکٹر دیا چک لے، حکیم دا تھیلا چک کے نس جائے، حکیم دا تھیلا چک کے نس جائے تو بچ نسخے مارے ہون، اور انہوں ہی پتہ نہ کیڑا کنوں دینا ہے، اور جنہیں تھیلا چکنا ہے وہ جا کے یہ اعلان کر سکتا میں حکیم ہاں، انہوں یہ نہیں پتا آ دعا کنوں دینی ہے، واہ بھائی واہ آ کنوں دینی ہے، آ کنوں دینی ہے۔ اچھا نسخے مارے ہوتے ہیں شفا واسطے، دوائی شفا واسطے بن دی، جے کوئی ایسا بندہ چک رہا جہاں جاندا جاندا کوئی نہیں ایویں چک کے لے جائے، او دا نسخہ اونوں دے، او دا نسخہ اونوں دے،
ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸ਼ਫਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਫਾ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੇਇਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਜਹਾਨ ਬਦਾਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੇਇਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹੀ ਥੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ذہنی طور تے بندے مرے کدوں نے؟ جدوں اللہ نے قرآن شفا بنا کے اتارے، جدوں بے علم چک کے نس گئے نا، بے علم چک کے حسبنا کتاب اللہ، ساڈے کول شفا والا تھیلا ہے، ساڈے کول دعاواں لے جاؤ۔ اگر انہاں نوں علم ہوندا نا دے وچ کی ہے تے بندے والے مسئلے بیبیاں نوں نہ دس دے، بیبیاں والے مسئلے بندیاں نوں نہ دس۔ بات رکھے میرے عزیزوں، بندے تھیلا چوک کے نس گئے۔ شفا کس موجود ہے، صدقے جانا شفا موجود ہے۔ جدوں انہیں چھڈیا نا ڈاکٹر نو چھڈیے، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے۔ کئی بار سٹور تے جا کے آتی نا زکام جہا لگا ہے، وہ آندا بھائی اساں تے دوائی دیتی، اور ڈاکٹر کو لہا لیا جڑی لکھے گا۔ کیا بات ہے، جیڑی لکھے گا وہ دیں گے۔ چنگا بس سٹور والا ہوئی جڑا آکھے بھی ڈاکٹر جو لکھے گا وہ میں تینوں دیاں گا۔ تو جے بندہ کو بیوقوف آ کے او چلے تھوتا ہے کوئی شیشی پپی چھوڑا، واہ بھائی واہ، اور غیر ساریاں دعاواں ہی نے نا، اور نہ دے دوں۔ یہ مطلب ہے جڑا اونجی منگے لکھان تو بغیر، اچھا لکھا وہ آندا آ میں لکھ دیاں، جو بیٹھا ہی اسے واسطے میں لکھ دیاں۔ ڈاکٹر بورڈ لایا MBBS میں آیا تے جڑا اوتھے جا کے نہ لکھایا تے کہ لیا تو شیشی کوئی نہیں لوڑ، انہاں لیا میں پی جانا۔ اور جڑا ڈاکٹر کو نہ لکھائے او چوڑے، جڑا محمد کو نہ لکھائے او بندے دا پتر کیسے ہو جائے گا؟ لکھا لینا چاہیے نسخہ لکھانا چاہیے۔ خدا دی قسم بندے آکھیا سا ڈاکٹر کو کوئی نہیں پوچھا، اساں اونجی کھان دے تے سارے مر گئے، ذہنی طور تے مر گئے، آیتاں نال مر گئے۔ ہائے ہائے، حالانکہ آیت شفا ہوگی، یہ نہیں پتا بھی یہ جانی کتھے ہے، چونکہ دوائیاں دا پتہ نہ ہوئے تو کھا کے مرنا ہی، بندے ذہنی طور تے مفلوج ہو گئے۔ میرے عزیزوں، اہل حدیث دا مدرسہ سب تو پہلا مکے چ قائم ہے، مدینے چ قائم ہے۔ اس واسطے قیاس کو انہوں نے کم لیا لیکن زیادہ انہوں نے کم حدیث کو نے جڑے بہت حدیث دے قائل سن، وہ اہل حدیث کہنا ہے، انہوں نے سپورٹ کیتا بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ تے جڑے بندے قیاس کو کم لیا وہ اہل قیاس نے اپنے مدرسے بنائے کوفے چ، انہوں نے سپورٹ کیتا بنو عباس، حسن دووے قیاسی، ٹھیک ہے۔ جڑے ویلے بنو امیہ نے آخری دور آیا تو بنو عباس نے ایک کہہ کے انہوں نے حملے کیتے ہیں کہ اسی سادات دے بڑے سجن ہیں تو بنو امیہ سادات دے بڑے دشمن ہیں، ہے سب اندروں دشمن۔ جب بنو امیہ تو بنو عباس اہل حدیث تے اہل قیاس آپس سے لڑے لینا، وہ ادھر رج گئے تے جنہوں اصل دین دسن دا موقع ملے ہے انہوں صادق آل محمد۔ واہ بھائی واہ، میں گھر مکمل کر رہی ہے۔ ایک دو وہی آل محمد دے منکر سن، ایک قرآن نو کدی حدیث نہ طے کرتے سن تے حدیثاں میں جڑے لیندے سن وہ بھی انہاں کو نہیں سن لیندے، چونکہ اس گھر دے منکر سن، حدیث بھی کدھروں ہور لیندے سن۔ اج دا طالب علم پریشان ہے کہ جڑی بی بی ونڈ کے 1 سال نبی نال گزارے ہے او دے کولوں 6000 حدیث ہے، تے جس 25 سال محمد نال گزارے نے او دے نال نبی نے کوئی گل نہیں کیتی۔ کیا بات، آج بندے پریشان نے، حدیثاں میں ادھروں نہیں جنہیں آل محمد کے مخالفین دی حدیثاں نے۔ یہ جدو دونوں امیہ تے عباسیہ آپس میں ٹکرائے نے، میرے امام نو موقع مل گیا، آپ نے اہل حدیث دے مدرسے دے مقابلے تے ایک مدینے مدرسہ قائم کیتا، اہل قیاس دے مقابلے تے ایک کوفہ مدرسہ قائم کیتا۔ 4000 طالب علم ایک وقت چ، بال نہیں بزرگ طالب علم جعفر صادق علیہ السلام دے مدرسے تے تعلیم کوفے چ حاصل کرتے سن، اور کئی ہزار مدینے حاصل کرتے سن۔ یہ آپس لڑتے سن پے تے بنو امیہ تے رو بنائے پایا سی، بنو عباس نے کہ سی سادات دے سجن، لہذا میرے امام نو موقع مل گیا اس چپ کلش دے دوران اوہی فقہ محمدیہ سی، اوہی فقہ علویہ سی، اوہی حسنیہ سی، اوہی حسینیہ سی، اوہی سجادیہ سی، اوہی باقریہ سی۔ چونکہ بیان جعفر کو ہوئی ہے لہذا جعفریہ مشہور ہو گئی ہے۔
گل کر رہے جعفریہ مشہور ہوئی اس واسطے کہ چشتی جڑا محی الدین چشتی وہ مننے والا چشتی ہے وہ مننے والا علی بن ابی طالب ہے چونکہ وہ کولوں نہ علی پوچھے ہے وہ چشتی ہو ہے سارے علی والے لیکن وہ کو پوچھ کے چشتی ہو گئے ہیں سارے محمد والے جعفر کو پوچھ کے جعفری ہو چونکہ جعفر کو موقع ملے ہن کو بندہ پوچھے پہ شاگرداں چ او بندے کیوں سن تے اس گل دا میں اعتراض دا ہوے جواب دینا جعفر دا بنا دریا ہے دریا تو کام ہی پی جاندے نے بھائی واہ چلو کہاں تک ٹھیک ہے نا جی بندے بھی پیندے نے تے کام ہی پی جاندے نے دریا دا کنارہ کسے واسطے بند ہی نہیں ہوندا اگر کوئی بندہ آکھے پہ منکر بھی اودے شاگرد کیوں سن اوے دریا وگدا ہوے جڑا مرضی پی جائے جعفر آکھے آؤ اے محمد دا رواں دریا پہ وگدا ہے منکر آئے گا تاں بھی اسی علم دے دیں گے سجن آئے گا تاں بھی علم عطا کر اور پڑھے لکھے دوستو گجراں والے پروفیسر ایک اس گل تو شیعہ ہو گیا اسلام گورنمنٹ کالج دا پروفیسر جدوں نے اسلام یاد دے پروفیسر نے دسیا نا کہ حضرت ابو حنیفہ شاگرد سن تے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام استاد سن وہ ریاضی پڑھاندا سی وہ پروفیسر الحمدللہ زندہ ہے موجود ہے وہ سکھے اچھا ابو حنیفہ شاگرد سن شاگرد سن تو سکھے جعفر صادق استاد سن وہ سکھے استاد سن تو وہ سکھے جڑا میری موجودگی چ کسی منڈے کو سوال پوچھے میں جو جبرے دا پروفیسر ہاں وہ مت ماری ہے جدو میں جو موجود ہاں تو جڑا میرے شاگرد کو پوچھتا پھردا ہے مطلب میرے نال اون جو کوئی ویر ہے ورنہ استاد تے میں ہاں نا ہو سکے آپ ہی کہن بھیا ہو سکے جی ہو سکے جی جعفر ابو حنیفہ دا سردار ہے یا او دا استاد ہے تے پھر میں شاگرد نو چھڈنا تو استاد دی فقہ تے عمل کرنا بندہ موجود ہے توجہ ہے جی میرے عزیز دوستو آخری گل کر رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں بالکل ٹائم کا خیال ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے کئی بار آخیا سی ابو حنیفہ دین چ قیاس نہ کرے ہو سکتا جی قیاس کا مطلب ہے انہیں عقل کو کم لینا چاہیے آپ نے فرمایا عقل کو کم اتنا ہی لینا چاہیے کہ اس دین لوگوں تک پہنچانا کیا ہے دین وہی رکھنا ہے جڑا آسان دسیا سی گل بالکل آخری کر رہے ہیں کہنے لگا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے فرمایا چل جی تینوں قیاس تے بڑا مان ہے تے قیاس کر کے مینوں دس قیاس کر کے دس میرے امام نے کہا قیاس کر کے مینوں دس تے یہ آنکھ وچ نمک کیوں قیاس کر رہے تے دس کری تو آنسو ویکھیا ہوئے گا یا ڈگا ہوئے گا تو تمہیں محسوس ہویا ہوگا پر نمکین ہوگا فرماندے نے پہ آنکھ وچ نمک کیوں قیاس کر کے دس اے ہیں جی کئی بندے بولے نہیں ہوندے انہیں جنہیں بڑے کو گل نہ آگئی پھر آنے مینوں آکھیا جی میرے امام نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں شکل امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لحلق النما اگر 2 سال میں نے دی خدمت بیٹھنے کا موقع نہ ملا تو میں ہلاک ہو جاؤں یہ مطلب ہے علم دے برکات امام جعفر کو نہ اکٹھے کیتے کوئی گل نہیں لیکن میرے عزیز دوستو اسی استاد کے بننے والے ہیں لاہور طاہر القادری صاحب نے کانفرنس کی تھی ابو حنیفہ کانفرنس وہ دے وچ ساڈے شیعہ عالم دین نے آکھے ہو سکے شیعہ سنو اکٹھے ہو جاؤ ساڈا تھوڑا تعلق ہے اسی استاد والے تسی شاگرد کوئی گل اکٹھے ہی سارے کچھ استاد والے نے کوئی شاگرد والے کوئی گل میرے عزیز دوستو نبی میرے امام نے پوچھا قیاس کر کے رہتا سکھاں آنکھ سے نمک کیوں ہے کہنے لگا جی یہ تو انہوں پتہ ہے نا جیسے اکھ بنائی ہے فرمایا پھر دین بھی انہاں کو پوچھو جڑے بنان دے گواہ صدقے جاؤں پھر سن لو میرے امام نے پوچھا قیاس کر کے 10 آنکھ سے نمک کیوں ہے قیاس کر کے 10 زبان وچ میٹھا کیوں ہے تے قیاس کر کے 10 کان دی میل چ کڑواہٹ کیوں کان دے اندر جڑی میل جی نکلدی ہے کوڑی کیوں ہے زبان دا لعاب میٹھا کیوں ہے آنکھ وچ نمک کیوں کہنے لگا جی کوئی اور گل دسو کوئی اور پوچھو امام نے فرمایا اور کچھ نہیں وہ گل دس جی ابتدا کفر ہے تے انتہا اسلام کہنے لگا جی کوئی اور پوچھ لو امام نے فرمایا میرے ایک ہرن دے اگلے 4 دند ہوندے نے رباعیہ وہ اللہ کیوں رکھے کہنے لگا جی نہیں پتا ہوگا اس کیوں رکھے تو سال غور فرمایا ہو گئی
تو تریویں سوال امام نے خلقت پوچھی، خلقت پوچھے نا، یعنی یہ نہیں پوچھا پی اک کھلتی کہ میں بند کرنا، امام نے پوچھا کہ اکھ چ نمک کیوں، کہنے لگا جی دس چلو میرا، امام نے فرمایا میں استاد ہاں، دسنا تو پھر میں ہی ہے نا۔ امام نے فرمایا ایک چربی کا ایک ڈبا ہے جہاں نام اکھ ہے، تو چربی محفوظ رکھنے واسطے نمک کا لانا بڑا ضروری ہے، اگر یہ نمک نہ ہوتا تو چربی پگھل کے باہر یہ پگھل کے چربی کا ڈبا چربی پگھل جاتی تو اکھ بہ جاتی، اگر یہ نمک موجود نہ ہوتا اس نمک نے انہوں محفوظ رکھا۔ کانچ کڑواہٹ کیوں ہے؟ فرمایا رات میں کئی کیڑے چھوٹے داخل ہوتے ہیں، اگر مٹھا لچ ہوتا ہے نیچے دیں دے، اب وہ کوڑی شہدہ دیے تو واپس آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا جی تو زبان سے مٹھاس کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ ذائقے کا پتہ لگ جائے جڑی میں شے کھا رہا اس لعاب جو اثر ہے، اس لعاب جو اثر ہے۔ کئی بار تساں دیکھا ہوئے گا سک مریا ہوئے نا، سک جے کدی کسے مریا ہوئے تو وہ لعاب منہ تو سک مکا چڑھتا ہے، پھر شاید سواد نہیں آتا، مرچیں پہ لگتی ہیں نا سواد، بولو تو صحیح سواد نہیں ہوتا اس واسطے کہ لعاب بچوں مک گیا ہوتا۔ فرمایا ذائقے واسطے لعاب رکھے، وہ شاید جدی ابتدا کفر ہے تو انتہا اسلام ہے۔ کہنے لگا تسیں دسنی، امام نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ جدی ابتدا کفر ہے، میرا لا الہ آکھیے تو کفر ہے، الا اللہ آکھیے تو یہی اسلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہن میں نے دس بھی وہ چار دند اگلے جنہوں ربائی آنے، ربائی کا مطلب ہے چار جملے کٹھے کیتے، فرمایا چار دند اگلے جڑے حرم دے ہوتے ہیں آہے جی ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ چار اللہ کیوں رکھے نے؟ کہنے لگا جی پتہ کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا، کہنے لگا تسی دسو اللہ کیوں رکھے نے؟ مسکرا کے امام فرماتے ہیں میں تمہیں دساں جڑے میں چار دند آکھے نے جان کے آکھے نے وہ کوئی نہیں ہوندے۔ واہ بھائی واہ، سر چکا میرے نام۔ امام نے فرمایا ہرن دے اگلے چار دند ہوندے ہی نہیں، یہ مطلب ہے تو ہرن چنگی طرح نہیں دیکھیا، تینوں کی پتا ہوئے قرآن وچ کیڑی کیڑی شاید نازل کیتی ہے۔ امام نے خدا دی قسم 3 سوال کیتے نے، پہلا انسان دے متعلق، دوسرا ایمان دے متعلق، تیسرا حیوان دے متعلق۔ سوچ لو پہلا اکھ کان تے زبان انسان دے متعلق، لا الہ الا اللہ ایمان دے متعلق، تے رباعیہ حرم دے چار دند حیوان دے متعلق۔ ہن ابو تہاڈی مرضی ہے کہڑے امام کولوں فقہ لینی ہے۔ امام نے سامنے کھڑا کے دسیا اے دے کولوں فقہ لیندے ہو جنوں نہ انسان دا علم ہے، نہ ایمان دا علم ہے، نہ حیوان دا علم۔ مولا اپنا بادشاہ رکھے، لوگ اندر مندے نہیں، لوگ اندر مندے نہیں، مندے ہیں مننے انہوں جنہوں منن دا حکم ہے، رب دا قرآن ہے، خدا دی قسم منن دا صرف انہوں حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسلیما دا مطلب ہے مان جاؤ، منو ہے منو، سلیم و تسلیمہ دا کی مطلب منو، تے منو کہ میں جنہیں منن دا کنو مننا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھو تے منو، درود پڑھو تے منو، یہ دا مطلب ہے مننا انہوں ہے جنہیں اتنے درود ہے، مننا انہیں ہے جنہیں درود پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو خالق نے حکم کیتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے درود پڑھو، جے تے مصطفیٰ کلیاں تے درود ہوتا تو پھر کلے نو مننا واجب سی۔ بہت بڑی بات کر گیا، جے نبی کلے تے درود ہوتا تو حضور کلیاں نو مننا واجب سی، تو جے نبی فرمایا آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے دا مطلب جدے جدے تے درود ہے انہوں مننا ہے، تے مننا انج ہے جی میں منن دا حق ہے۔ رب کعبہ دی قسم بندے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بندے کیویں دے نے، انہاں دے بڑے بڑے بھی رون لگ پیندے نے، نکے نکے بھی رون لگ پیندے نے، انہاں دے پی ایچ ڈی بھی روندے نے، انہاں دے پروفیسر بھی روندے نے، انہاں دے ڈاکٹر بھی روندے نے۔ اس گل نوں روندے ہو جڑے بندے آل محمد تے مصطفیٰ دے دین تے حملے کرتے رہے، کافر مشرک یہودی عیسائی، انہاں دی گل تو اسی نہیں روندے، بالکل نہیں روندے۔ حملے بدر چ بھی ہوئے نے، احد چ بھی ہوئے نے، تے آل محمد دے مقابلے بھی کیتے نے۔ جنی باری کافر مشرک یہودی تے نصارا سامنے آئے نے، اسی ساری اتھر ہی باہر نہیں ٹکے، اس واسطے انہاں دا حق بندا سی مخالفت کرتے۔ دکھ تے ادوں لگتا ہے جدوں درود بھی بطول تے پڑھتے رہے، گواہ بھی درود پڑھتے،
درود یہ فرماؤ حضرت زہرا تے درود ہے کہ ہے اس گل نال بی بی دے وال چٹے ہو گئے سن بابا حد مکی یہ درود بھی میرے تے پڑھدا گواہ بھی میرے کو میں رب محمد دی قسم صدقہ جاواں درود بھی میرے تے پڑھ دینا یعنی زیادہ زہرا تے درود ہے نا تے جے اوتے درود ہے وہ مننا ہے پر اے جے منن دا حق ہے آ قرآن میرے سامنے کھلا ہے قرآن دی اس عظمت دی قسم وہ لوگ چورا ڈاکوؤں دے قرآن مان جاندے پاگل اسی کوئی نہیں قبر اپنی پینا ہے اے دے نال کوئی تقریر دا تعلق نہیں میرے ہاتھ وچ کھلا قرآن جدوں بطول دے اوتے درود ہے اگر آل محمد اس زہرا بھی نہیں تو پھر کوئی آل محمد ہے ہی نہیں جناب زہرا تے آل محمد ہے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد رکھ علماء دے سر تے قرآن جنہاں بطول نو کھلائی رکھے ہے جنہاں بندیاں زہرا نو سامنے کھلائی رکھے ہیں کیا نماز نہیں سن پڑھتے تے جب پڑھتے سن تو نماز درود نہیں سن پڑھتے تے پڑھتے سن تے حد موک گئی جدے اتے درود ہے انہوں نے آکھی دے گواہ پیش کر اور جدے اتے درود ہے انہوں مننا ہے پر مننا انجے جنہیں منن دا حق کے حد موک گئی ہے بطول سامنے کھلوتی رہی تے بندے ہم چاہی دا سی جدوں اسا کیا فتق میرا ہے تے آنے بی بی جدوں تو پیانی ہے تے تیرا تے مننا ویسے ہی واجب ہے تو ٹھیک پیانی ہے خدا دی قسم بی بی کھلوتی رہی بندے گلا کرتے رہے ہن میں دسنا نہیں کہڑیاں گلا کرتے رہے گلا ہی کچھ نہیں بندے کرتے رہے زہرا گئی سی تے وال کالے سن واپس آئی تے وال سفید ہو گئے میرے نو ویکھے حضرت علی تو بڑا مظلوم کائنات تے کوئی پوچھ لو میرے کو شبیر مظلوم ہے ساری کائنات مظلوم حضرت امام حسین مظلوم ایڈا بڑا مظلوم کوئی نہیں لبدا لیکن قرآن دی قسم جتھے میں منزل پیش کرنے لگا اتھے شبیر بھی آکھے گا میرا بابا میرے تو بڑا مظلوم ہے دسو ایک جملہ کہہ رہے ہیں جتھے بندہ رہنگا ہوئے اتھے خیمہ بھی ہوئے تے خیمہ بھی کاری ہوگا دوڑے چار دیواری تے رسا بھی بڑے ہوئے تو وہ کار ہوگا حضرت امام حسین بہت بڑے مظلوم ہیں لیکن امام حسین دے بوئے تے اگ ادوں لگی ہے جدو امام حسین نہیں رہے انتہا تنا بندے تشریف فرماؤ زہرا دے لال دے بوئے تے ادو بندے آ کے بڑکا ماریا نے ادو بندے آگ لے کے آئے نے جدو زہرا دا لال نہیں رہا تے زہرا دی تھی آندی نہیں ساڈا رہا جو کوئی نہیں حد ہو گئی ہے رہا کوئی نہیں اج بھی ساکرین تے علماء پڑھتے ہیں کہ ادو اگ لگی جدو عباس نہیں رہے ادو اگ لگی جدو شبیر دی ہمشیر تے بہادر ٹر گئے اور بہادروں دے ٹر جان تو بعد کربلا اگ لگی ہے میرے ہاتھ وچ قرآن علی جیسا بہادر اندر سی جدو بوئے تے اگ لگی نہیں تیری مظلومی تو صدقے تیرے صبر تو صدقے ایک جملہ سنا دیا امام حسین علیہ السلام نے رات دے 2 بجے شب عاشور آکھیا سی کہ میری زندگی چ خیمے نو آگ کو نہیں لا سکتا میری زندگی چ خیمے والا آگ کو نہیں سکتا منظر پیش کر دینا رات دے 2-2:30 بجے دا وقت ہے حضرت امام حسین مصلی عبادت تے بیٹھے نے لگا شبیر نے پلٹ کے دیکھا تے شہزادہ کھلوتا ہے نال دی ماں کھلوتی شہزادے دا نام قاسم ہے نال اما ام فروہ کھلوتی ہے دوویں ماں پتر کھلوتے نے اٹھ کے زہرا دا لال مصلی عبادت تو اگے ہو کے سونے چہرے نو دو ہاتھاں چ لے کے منہ چم کے فرماندے نے قاسم رات دے ایس ویلے تینوں پتہ ہے نا رات آخری ہے ساریاں ماواں اپنے پتراں لے کے اپنے اپنے خیمے چ بہ کے پیار پیا کر دی تے تو ماں نو لے کے میرے خیمے چ کیوں ہے میرا نام حضرت قاسم فرماندے نے چاچا میں اماں دے مشورے والے آیا بلکہ میں نے اماں لے کے آئی ہے تو دسو ماں پتر میرے خیمے چ کیوں آیا حضرت قاسم نے فرمایا چاچا شام دی نمازاں تو بعد آ ویلا ہو گیا 2 کا بجتے ہیں تو چاچا میں نے اماں ایک گل پہ سمجھا دی کہ میرا لال سویرے اتھے میدان لگ جائے آج سارا جہان بیٹھ گیا زہرا دے لال میں ہر خیمے میں تلواراں دی تیاری ہے ہر خیمے میں گھوڑے دی تیاری ہے میرا لال 13 سال کا تیرا سن ہے اج میں نے فکر نہ ہوندی جے تیرا پیو موجود ہوندا تو میں بیوہ دا آخری سہارا ہے قاسم آج حسن دی جگہ تے بھی تو ہے قاسم آج میرا مان کربلا چ تو ہے کل تو گھوڑے تے چڑھ کے کدی جنگ کیتی نہیں عرب دے بڑے بڑے سورما تے بغیر تے کٹھے ہوئے نے 7 پتراں نو لے کے ایک بدماش ایتھے آئے ہیں تے ایڈے ایڈے پہلوان کٹھے ہوئے نے تے قاسم کل جنگ ہونی ہے جے تیرے کولوں کوئی کمی رہ گئی تے لوکاں آکھنا خون چنگا سی
اے ماں دے دودھ نے وفا نہیں کی تھی چاچا میں صرف ایک کام آیا آ ماں کھلوتی ہے تسی میں نو صرف اے دس چھڑو کل دیا شہیداں چ میرا نام تے ہے مولا توڑیاں کیرتاں سلامت رکھے اور تیرے بلبلے تو صدقے جنہیں نے حضرت قاسم نے آکھے نا کل دے شہیدہ چاچا میں صرف ہے دس میرا نام ہے نا اگلی گل چھڑ دے شہیدہ میرا نام ہے نا حضرت قاسم نال کوئی اتنا پیار سی زہرہ دے نال نو اگے بدے تے سینے نال لایا تے ایک جملہ رو کے فرمایا شبیر فرما دے لو میرا لال قاسم اور تینو موت دی اتنی جلدی کیوں ہے اجے تے میں نو تیرے پیو دا کفن نہیں کھلیا اجے تے میں نو تیرے پیو دا تیر نہیں کھلے اور میرے ویر دی نشانی قاسم اور تیرے بچوں حسن دی خوشبو ہوندی ہے اوے اپنے قتل دی گلاں میرے نال نہ کر حضرت قاسم فرماتا ہے چاچا میں کدی نہ کردا ایک واری میری ماں نو دس چھڑ کہ کل دیا شہیدہ جو میں ہاں تو صحیح نہ لو جناب امام حسین علیہ السلام نے بالکل نہیں آکھیا پہ تو کل قتل ہو جائے گا تو کل شہید ہو جائے گا تیرے لفظ بدلن تو صدقے تسی کدی محسوس کرو گے نا اگلے جملے نو تے پھر دیکھنا کہ میرے امام نو قاسم نال کتنا پیار سی گل قاسم نو دس رہے پہ تو شہید ہونا ہے تے استعمال قاسم دا نام نہیں کر رہے استعمال اپنے بیٹے دا نام ہاتھ دو ہوئی تیرے پیار دی سنو گا جملہ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم تو تے جوان ہے نا تینو جلدی ہے نا موت دی تو فکر نہ کر تو جوان ہے 13 سال دا شہادت ساڈا ورث ہے تو بے فکر ہو جے تو سمجھنا میں چھوٹا تے میں شاید اجازت نہ ملے میں تیرے نال وعدہ کرنا تو فکر نہ کر سرگی جا کے تسی فجر دیا نمازاں ماں بیٹا اطمینان نال پڑھو کل دیا شہیدہ چ میرا اصغر مشا میں جملہ آخری کہہ رہا تو مولا تو جو امان سے رکھے جدو سرکار نے فرمایا نا کل دیا شہیدہ چ میرا بیٹا اصغر بھی شامل ہے لفظ اصغر امام دی زبان تے آیا شہزادہ 2 قدم پیچھے ہٹیا خدا دی قسم میں پڑھیا اکھاں نال انگڑائی نہیں آباد بند ٹوٹ گئے قاسم دیاں اکھاں سرخ ہو گئیاں جدو والاں چ پسینہ ڈگیا ہے نا اودو حضرت امام حسین فرماتے نے عباس میرے خیمے چا توڑ کے حضرت عباس آئے فرمایا شاگرد موڑے تے ہاتھ رکھ حضرت عباس نے قاسم نو سنبھالیا تے سامنے کھڑو کے حضرت امام حسین کچھ دن اوے قاسم تو ایڈا جذباتی کیوں ہو گیا ہے اوے شہادت تے ساڈا ورث ہے اوے علی اصغر شہید ہونا تو تیرا ویر ہے حضرت قاسم فرماندے نے چاچا مینوں قسم فاتح دی شہادت دی میرا دادا بھی علی ہے تو شہزادے اصغر دا دادا بھی علی ہے باپ چاچا میں موت تو نہیں گھبرایا میں حضرت علی اصغر دی شہادت تو بھی نہیں گھبرایا تے آواز ہو گئی تو اس قدر جذباتی کیوں ہو گیا گل سنو گے تو مینوں اجازت دے دینا حضرت قاسم دی آواز چاچا مینوں پریشانی اس گل دی لگی ہے تسی آندے ہو اصغر شہید ہوے گا تے اصغر چاچی دی گود وچ آخری جملہ کہہ رہے ہیں تسی آندے ہو اصغر شہید ہوئے گا اصغر چاچی دی گود وچ مینوں ایک گل دا چھڑ اے بے حیا ساڈے خیمے اج تے نہیں آ جان گے جدوں حضرت قاسم نے آکھیا نا ساڈے خیمے اج تے نہ آ جان گے اودوں زہرا دے نال آکھیا سی او قاسم کسے دی جرت ہے جڑا میری زندگی وچ اکبر دی زندگی وچ تیری زندگی وچ خیمے دا رخ کرے علی او مظلوم ہے جڑا اندر سی تے بوئے تے اگ لگ گئی اے زہرا دروازے پیچھے کھلو کے آندی رہی ہے اس گھر وچ زینب بھی ہے